دور ایک گاؤں میں سبھی لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ مینا کی ماں کی وفات کے بعد مینا اکیلی رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے فریاد نے فرزادہ نامی لڑکی سے شادی کر لی تھی، جس کی ایک انجلی نام کی بیٹی پیدا ہوئی۔ فرزانہ نے دونوں کو ایک ساتھ پیار دیا، پر جیسے جیسے وقت گزرا اور دونوں بڑی ہو گئیں، فرزانہ کا پیار صرف انجلی کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ بات مینا کو بالکل پسند نہیں تھی کہ اب اس کی ماں اس کو پہلے جیسا پیار نہیں دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرزانہ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ ستیلی ماں کی طرح فرزانہ نے بھی مینا کے ساتھ ستیلا رویہ اپنانا شروع کر دیا، اور انجلی بھی اب مینا کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ فرزانہ صرف اپنی بیٹی کو پیار کرتی اور مینا کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیتی اور ہمیشہ اسے کام نہ کرنے پر ڈانٹتی رہتی۔ مینا بہت ہی اچھے مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ انجلی اپنی ماں کی طرح لالچی اور گھمنڈی لڑکی تھی۔ بے شک فرزانہ اور انجلی مینا سے ایسا سلوک کرتی تھی، پر مینا نے ہمیشہ انہیں اپنا ہی سمجھا۔ اب فرزانہ مینا سے بہت کام کرواتی اور دن میں ایک وقت کھانا دیتی، وہ بھی تب جب کام پورا ہوتا، جبکہ انجلی اپنی زندگی میں خوب مزے کر رہی تھی اور خوشی سے رہ رہی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے بغیر بتائے چلی جاتی۔ فریاد کو ان باتوں کا بالکل پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر آتے ہی فرزانہ گھر کے کام خود کرنے لگتی اور مینا پر پیار جتانے لگتی، اور مینا بھی اپنے والد کو کچھ نہیں بتاتی تھی کیونکہ فرزانہ نے اسے دھمکا رکھا تھا۔ مینا صرف ایک وقت خوش رہتی، جب اس کے والد رات کو آتے تو وہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی اور پھر خوشی خوشی سونے چلی جاتی، جبکہ فرزانہ اور انجلی مینا سے کوئی بات نہیں کرتی تھی سوائے کام کے کہنے کے، اور دونوں مینا سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ ایک دن مینا آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، تبھی فرزانہ آتی ہے اور کہتی ہے، اچھا، تو یہ مہارانی یہاں بیٹھی کھانا کھا رہی ہے اور میری آواز سنائی نہیں دے رہی کیا؟ ماں مجھے کچھ زیادہ بھوک لگی تھی، میں کھانا کھا رہی تھی اس لیے سوچا پہلے کھانا کھا لیتی ہوں، پھر گھر کے کام کر لوں گی۔ ہاں، تو تم مہارانی نہ بنو، نوکرانی بنو، جلدی سے اٹھ اور گھر کے کام کر۔ ماں آپ اب میرے سے پیار نہیں کرتی، پہلے تو کرتی تھی نا، حالانکہ میں گھر کے اب سارے کام کرتی ہوں، جبکہ اگر آپ انجلی سے بولے تو وہ آدھے کام بھی نہیں کر پائے گی۔ میں اپنی بیٹی کو کام کرنے کا کیوں بولوں گی؟ میں نے اسے نوکرانی نہیں بنانا۔ ماں مجھے بھی نوکرانی نہیں بننا۔ تمہاری بہت زبان چلنے لگی ہے لڑکی، آج میں ابا کو سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ یہ سن کر فرزانہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ مینا کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم میں لوک کر دیتی ہے۔ ماں مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گی اور گھر کے سارے کام بھی کروں گی۔ اب تو یہ دروازہ رات کو تمہارے باپ کے آنے پر ہی کھلے گا۔ اور پھر جیسے کہ فرزانہ نے کہا تھا ویسا ہی کیا اور رات کو دروازہ کھولا۔ پھر مینا فرزانہ سے معافی مانگتی ہے۔ اب شاید یہ دن تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ایسی ہی مینا کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن فرزانہ مینا کو دوسرے گاؤں میں اپنے لیے چوڑیاں لانے کے لیے بھیجتی ہے۔ ماں پر چوڑیاں تو یہاں بھی مل جاتی ہیں، میں یہیں سے لا دوں گی۔ میں نے کہا دوسرے گاؤں سے چوڑیاں لانی ہیں، میں وہیں سے منگواتی ہوں۔ ماں آپ پہلے بھی تو ہر بار جاتی ہیں، اس بار بھی چلے جائیے نا، میں اتنی دور اکیلے نہیں جا سکتی۔ اتنی بھی دور نہیں ہے وہ گاؤں، راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، چلے جانا، کچھ نہیں ہوتا۔ مینا وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ راستے میں جب وہ جنگل پہنچی تو اسے بھوک لگنے لگی اور وہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ اسے کچھ سیب کے درخت دکھائی دیے اور وہ پھل کھا کر آگے بڑھی تو اسے ایک گفا نظر آئی۔ وہاں دو راستے تھے کہ تبھی وہاں ایک جادوگرنی نمودار ہوئی۔ گفا کے اندر جادوئی دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا ہے اور ایک برائی کا۔ اچھائی کے راستے پر علم اور طاقت ملے گا اور برے راستے پر تمہیں بہت زیادہ پیسہ دولت ملے گی۔ اب تم بتاؤ تمہیں کون سا راستہ چننا ہے؟ میں اچھائی کے راستے پر جانا چاہتی ہوں،
میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. پیسہ تو آتا رہے گا, میں اچھائی کے راستے پر چلے جاؤں گی. ٹھیک ہے تو اچھائی کے راستے پر چلی جاؤ. اچھائی کے راستے پر چلتے ہی اسے ایک بزرگ ملتے ہیں. انہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی. بابا جی, کیا ہوا؟ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ بیٹی, مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دو. مینا اپنے چاروں طرف دیکھتی ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک ندی نظر آتی ہے. وہ ندی سے پانی لاتی ہے اور بزرگ کو پانی پلاتی ہے. بابا خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مینا آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک چھوٹا بچہ نظر آتا ہے جس کی بال درخت میں پھنسی ہوئی تھی. باجی باجی, میری بال پیٹ میں اٹک گئی ہے, اتار دو گی کیا؟ ہاں ہاں, میں ابھی اتار دیتی ہوں تمہاری بال. پھر مینا بچے کی بال پیڑ سے اتار دیتی ہے. وہ بچہ بھی تھینک یو بول کر پھر سے کھیلنے لگ جاتا ہے. پھر مینا اور آگے جاتی ہے. تبھی اسے ایک پری نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے, تم نے اچھائی کا راستہ چن کر بہت اچھا کیا. تم دل کی بہت اچھی لڑکی ہو. تم نے بچے کی بھی مدد کی اور بوڑھے شخص کو پانی پلایا. اور جیسے کہ تمہیں اس جادوگرنی نے بتایا, تمہیں بہت زیادہ طاقتیں ملیں گی. میں ہی تمہیں علم اور طاقتیں دوں گی. جس کے بعد پری مینا کو بہت ساری علم کی باتیں اور طاقتیں دیتی ہیں. پھر مینا خوشی خوشی گفا سے باہر آ جاتی ہے. اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی. پھر اسے یاد آتا ہے کہ اسے چوڑیاں بھی لانی ہیں. ارے مجھے تو ابھی چوڑیاں بھی لانی ہے اور شام ہونے کو ہے. کوئی بات نہیں, جلدی سے چلی جاتی ہوں. مینا کے اتنے کہنے پر ہی اس کے سامنے چوڑیاں آ جاتی ہیں تو اسے یاد آتا ہے کہ پری نے اسے کچھ جادوئی طاقتیں بھی دی ہیں. وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور چوڑیاں لے کر گھر چلی جاتی ہے. چوڑیاں دیکھ کر فرزانہ کہتی ہے, ارے تم اتنی جلدی چوڑیاں کہاں سے لے آئی ہو؟ ماں, آپ نے بولا تھا دوسرے گاؤں سے چوڑیاں لے آؤ, وہیں سے لائی ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, جلدی کرو, رات کا کھانا بنانا ہے, جلدی جا کر بناؤ. ٹھیک ہے ماں, میں ابھی بنا لیتی ہوں. مینا سوچتی ہے, میرے پاس تو جادوئی طاقتیں ہیں, جادوئی طاقت میرے گھر کا کھانا بنا دو. اور وہ دیکھتی ہے کہ گھر کا کھانا بنا ہوا ہے. اب فرزانہ جو بھی کہتی, مینا جلدی سے وہ کام کر دیتی. لیکن اب فرزانہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی کام کیسے کر دیتی ہے. اور اب مینا کھانا بھی نہیں مانگتی تھی کیونکہ اب وہ کھانا جادوئی طاقتوں سے منگوا لیتی تھی اور کھا لیتی تھی. فرزانہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ ساری باتیں اپنی بیٹی کو بتاتی ہے. ارے بیٹی سنو, یہ مینا اب گھر کا کام جلدی جلدی کر لیتی ہے, اس نے آج تک کام اتنی جلدی نہیں کیا. ہاں ماں, میں بھی دیکھ رہی ہوں, اس کے پاس اب خوبصورت فروک بھی آ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے, ہمیں پتہ لگانا پڑے گا. ایسا سوچ کر دونوں ماں بیٹی مینا کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہیں اور فرزانہ کہتی ہے, چل مینا, ساری بات اب جلدی جلدی بتا دے. کچھ دنوں سے تم سارے کام جلدی جلدی کر رہی ہو اور تمہارے پاس اچھے اچھے کپڑے بھی آ گئے ہیں. بتا ذرا, تو یہ سب کیسے کرتی ہے؟ پھر کیا تھا, بھولی مینا نے ماں بیٹی کو ساری باتیں بتا دی. دونوں کے دلوں میں لالچ آ جاتی ہے. بیٹی, تم نے سنا نا, تم بھی اسی گفا کی طرف جاؤ اور تم برائی کا راستہ چننا. یہ لڑکی تو پاگل ہے, پاگل, جو علم کی 4 باتیں سن کر آ گئی ہے. تم برائی کے راستے پر جانا اور بہت سا سونا اور پیسہ لے کر آنا, اور پھر ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے. ماں, لالچ بری بلا ہے. برائی کے راستے پر جانے سے کہیں ایسا نہ ہو جائے انجلی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے. تجھ سے کسی نے رائے نہیں مانگی لڑکی. میری بیٹی برائی کے راستے پر ہی جائے گی اور بہت سا سونا زیورات لے کر آئے گی. تیری طرح نہیں ہے بیوقوف. پھر انجلی کو برائی کے راستے پر چلی جاتی ہے. جس طرح مینا کو جادوگرنی ملتی ہے, ایسے ہی انجلی کو بھی جادوگرنی ملتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے. انجلی اپنی ماں کے کہنے پر برائی کے راستے پر چلی جاتی ہے. برائی کے راستے پر جاتے انجلی کو ایک چڑیل ملتی ہے. تو بہت سا سونا اور پیسہ لینے آئی ہو نا, اس سے پہلے تمہیں اس پیپر پر سائن کرنے ہوں گے. انجلی تو پہلے ہی لالچ میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ بغیر پڑھے جلدی سے سائن کر دیتی ہے. چلو, تم نے ان پیپر پر سائن کر دیے. تم کھدائی کرو لڑکی, اور بہت سے سونا ملے گا. اور چڑیل کی کہنے پر انجلی وہاں کھدائی کرنے لگ جاتی ہے. لیکن بہت کھدائی کرنے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ملتا. ارے کھدائی کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں درد ہونے لگا ہے. وہاں کچھ ملے گا بھی, مجھے ہی پاگل بنا رہی ہو.
Guarda tu dan cicilan nanti jis detto को पढ़ने तैयार साइंस देखती थी इस पर लिखा था तुझे अपना पैन मुझे देना होगा और अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें अपना पैन मुझे देना ही होगा नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अपना पाँव हरगिज़ नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तुम वालेट में इतना डूबी हुई थी कि तुमने बर्बाद ही नहीं ये मेरी नहीं तुम्हारी गलती है अंजलि मना करती रहती है, पर अंजलि के मना करने के बावजूद चुड़ैल अपना पैर अंजलि को लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर अंजलि वहाँ से उदास दिल के साथ वापस आती है। जब वो घर आ जाती है तो उसकी माँ देखती है कि अंजलि का एक पाँव नहीं होता। अरे बेटे, ये कैसे हुआ? माँ माँ माँ, चुड़ैल ने मेरा एक पाँव ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर चलने से अंजलि के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। वैसा ही हुआ। बेटी, हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। फिर अंजलि अपनी सारी बातें बताती है और दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है।